اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گزشتہ درس کے اندر یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ وہ فعل کہ جسے مستقیماً مصدر سے لیا جاتا ہے وہ فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی فعل ہیں ان سب کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ اور یہ نقطہ بھی بیان کیا تھا کہ فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد کو مصدر سے کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ آج کے اس درس میں یہ نقطہ بیان ہوگا کہ فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں اور ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ صیغے ہا، تمام صیغے ہا یہ فارسی میں جم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہا ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے اور جم کو بیان کرتا ہے۔ ہر کدام از سے وزن فوق خود صیغہ اول است۔ گزشتہ درس میں یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ 3 وزن ہیں ہمارے پاس فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد کے۔ جب اس کو مصدر سے بنایا جاتا ہے تو اس کے 3 اوزان، 3 وزن ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ یا تو فعل ماضی ثلاثی مجرد فعلا کے وزن پر ہوتا ہے جیسے ذہبا، یا فعل ماضی ثلاثی مجرد فعلا کے وزن پر ہوتا ہے جیسے علما، یا فعل ماضی ثلاثی مجرد فعلا کے وزن پر ہوتا ہے جیسے حسنا۔ بس فعل ماضی ثلاثی مجرد کو جب مصدر سے بنایا جاتا ہے تو نتیجتاً ہمیں 3 وزن حاصل ہوتے ہیں۔ ہر کدامہ سے وزن فوق خود صیغہ اول است۔ گزشتہ درس کے اندر جو 3 وزن بیان کیے گئے تھے ان میں سے ہر ایک صیغہ اول ہے۔ سائر 13 صیغے را از صیغہ اول می گیریم، اور باقی جو 13 صیغے ہیں ماضی معلوم ثلاثی مجرد کے ان کو پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ پس صیغہ اول کو مصدر سے بنایا جاتا ہے اور باقی 13 صیغوں کو پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے بدین ترتیب۔ اب طریقہ ذکر کر رہے ہیں کہ 13 صیغوں کو صیغہ اول سے کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ صیغہ دوم با اضافہ کردن الف بآخر صیغہ اول۔ صیغہ دوم اس طرح سے بنے گا کہ صیغہ اول کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیا جائے تو فعلا سے فعلا بن جائے گا، آخر میں فقط الف کا اضافہ کیا جائے گا۔ جیسے ہی الف کا آخر میں اضافہ کیا جائے گا تو وہ صیغہ دوم بن جائے گا۔ صیغہ سوم با اضافہ کردن واو بآخر صیغہ اول و مضموم کردن لام الفعل۔ صیغہ سوم اس طرح سے بنے گا کہ صیغہ اول کے آخر میں واو کا اضافہ کیا جائے گا اور لام الفعل کو مضموم کر دیا جائے گا تو فعلا سے فعلو بن جائے گا۔ فعلو کے آخر میں الف کو بھی ذکر کیا جائے گا کہ جس کے متعلق ایک حاشیہ بیان کر رہے ہیں۔ واو علامت جمع مذکر چون در آخر فعل قرار گیرد بعد از آن الفی نوشته می شود که خوانده نمی شود۔ یہ جب بھی واو کے جو جمع مذکر کی علامت ہے اس کو آخر فعل میں قرار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، ایک الف کو لکھا جاتا ہے کہ جسے پڑھا نہیں جاتا، فقط اس کو لکھا جاتا ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ صیغہ چہارم با اضافہ کردن تاء ساکنہ بآخر صیغہ اول۔ صیغہ چہارم اس طرح سے بنے گا کہ صیغہ اول کے آخر میں تاء ساکنہ کا اضافہ کر دیا جائے تو فعلا سے فعلت بن جائے گا۔ صیغہ پنجم با اضافہ کردن تا بآخر صیغہ اول۔ پانچواں صیغہ اس طرح سے بنے گا کہ صیغہ اول کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا جائے، فعلا سے فعلتا، تا کا جب آخر میں اضافہ کریں گے تو صیغہ پنجم بن جائے گا۔ صیغہ ششم با اضافہ کردن نون مفتوحہ بآخر صیغہ اول و ساکن کردن لام الفعل۔ چھٹا صیغہ اس طرح سے بنے گا کہ صیغہ اول کے آخر میں نون مفتوحہ کا اضافہ کیا جائے گا اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے گا۔ فعلا سے فعلنا، آخر میں نون مفتوحہ کا اضافہ کیا جائے گا اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے گا تو چھٹا صیغہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ صیغہ ہفتم با اضافہ کردن تاء مفتوحہ بآخر صیغہ اول و ساکن کردن لام الفعل۔ ساتواں صیغہ اس طرح سے بنے گا کہ صیغہ اول کے آخر میں تاء مفتوحہ کا اضافہ کیا جائے گا اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے گا۔ فعلا سے فعلتا، تا کا آخر میں اضافہ کیا جائے گا اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے گا تو صیغہ ہفتم ساتواں صیغہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ صیغہ ہشتم با اضافہ کردن تما بآخر صیغہ اول و ساکن کردن لام الفعل۔ آٹھواں صیغہ اس طرح سے بنے گا کہ صیغہ اول کے آخر میں تما کا اضافہ کر دیا جائے اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے، یعنی جب ان 2 کاموں کا انجام دیا جائے گا تو صیغہ ہشتم آٹھواں صیغہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ فعلا جو پہلا صیغہ ہے آخر میں تما کا اضافہ کریں اور لام الفعل کو ساکن کریں تو فعلا سے فعلتما آٹھواں صیغہ بن جائے گا۔
سیغہ نہم با اضافہ کر دینے تم بآخر سیغہ اول و ساکن کر دینے لام الفعل۔ نوواں سیغہ اس طرح سے بنے گا کہ پہلے سیغے کے آخر میں تم کا اضافہ کیا جائے، تم جو ضمیر ہے، اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے، تو فعلا سے فعلتم نوواں سیغہ حاصل ہو جائے گا۔ سیغہ داہم دسواں سیغہ با اضافہ کر دینے تائے مکسورہ بآخر سیغہ اول و ساکن کر دینے لام الفعل۔ سیغہ داہم دسواں سیغہ اس طرح سے بنے گا کہ پہلے سیغے کے آخر میں تائے مکسورہ کو اضافہ کیا جائے گا اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے گا۔ فعلا سے فعلتے دسواں سیغہ حاصل ہو جائے گا۔ سیغہ یازدہم یارواں سیغہ با اضافہ کر دینے تما بآخر سیغہ اول و ساکن کر دینے لام الفعل۔ یارواں سیغہ اس طرح سے بنے گا کہ سیغہ اول کے آخر میں تما کا اضافہ کیا جائے اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے، تو فعلا سے فعلتما حاصل ہو جائے گا، یارواں سیغہ بن جائے گا۔ چونکہ آٹھواں سیغہ اور یارواں سیغہ ایک جیسے ہیں، لہٰذا ان کو بنانے کا طریقہ بھی ایک جیسا ہے، لیکن ایک سیغہ مذکر کا ہے اور ایک سیغہ مؤنث کا ہے کہ جسے قرائن کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ سیغہ دوازدہم بارہواں سیغہ با اضافہ کر دینے تنہ بآخر سیغہ اول و ساکن کر دینے لام الفعل۔ بارہواں سیغہ اس طرح سے بنے گا کہ پہلے سیغے کے آخر میں تنہ کا اضافہ کر دیا جائے، تنہ ضمیر ہے، اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے۔ فعلا سے فعل تنہ لام الفعل کو ساکن کیا جائے گا اور تنہ کا آخر میں اضافہ کیا جائے گا، تو بارہواں سیغہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ سیغہ سیزدہم تیرواں سیغہ با اضافہ کر دینے تائے مضمومہ بآخر سیغہ اول و ساکن کر دینے لام الفعل۔ تیرواں سیغہ اس طرح سے بنے گا کہ پہلے سیغے کے آخر میں تائے مضمومہ کا اضافہ کیا جائے اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے۔ فعلا سے فعلتو تائے مضمومہ کا آخر میں اضافہ کیا جائے گا اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے گا، تو تیرواں سیغہ حاصل ہو جائے گا۔ سیغہ چہاردہم چودواں اور آخری سیغہ با اضافہ کر دینے نا بآخر سیغہ اول و ساکن کر دینے لام الفعل۔ چودواں سیغہ اس طرح سے بنے گا کہ پہلے سیغے کے آخر میں نا کا اضافہ کر دیا جائے اور لام الفعل کو ساکن کر دیا جائے۔ فعلا سے فعلنا بن جائے گا، چودواں سیغہ اس طرح سے حاصل ہو جائے گا۔ بنابراین سیغہ های ماضی ثلاثی مجرد معلوم چنین صرف می شود، لہٰذا فعل ماضی ثلاثی مجرد معلوم کے سیغوں کی اس طرح سے گردان ہوگی۔ فعلا پہلا سیغہ، فعلا دوسرا سیغہ، فعلو تیسرا سیغہ، فعلت چوتھا سیغہ، فعلتا پانچواں سیغہ، فعلنا چھٹا سیغہ، فعلتا ساتواں سیغہ، فعلتما آٹھواں سیغہ، فعلتم نوواں سیغہ، فعلتے دسواں سیغہ، فعلتما یارواں سیغہ، فعلتن بارہواں سیغہ، فعلتو تیرواں سیغہ، فعلنا چودواں سیغہ۔ بس یہ مکمل گردان ہے کہ جو یہاں پر بیان ہو چکی ہے۔ وہ ہمین طور است صرف سیغہ های دو وزن دیگر، اور اسی طرح سے ہے دیگر دو وزنوں کی گردان۔ ایک وزن کی گردان ہم نے یہاں بیان کر دی ہے، لیکن باقی جو دو وزن ہیں فاعلہ اور فاعلہ، ان کے گردان کا طریقہ اور ان کو بنانے کا طریقہ بالکل یہی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر انہیں علیحدہ بیان نہیں کیا جا رہا۔ فاعلہ کا جو وزن ہے اس کے اندر پہلے سیغے کو مصدر سے بنایا جاتا ہے، لیکن باقی جو 13 سیغے ہیں ان کو فعل ماضی کے پہلے سیغے سے بنایا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے جو ابھی یہاں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح فعلہ جو پہلا سیغہ ہے اس کو بھی مصدر سے بنایا جاتا ہے، اور باقی جو اس کے 13 سیغے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ یہی ہے جو ابھی یہاں بیان ہوا ہے، کہ دوسرا سیغہ کیسے بنے گا، تیسرا سیغہ کیسے بنے گا، اور اسی طرح تاخیر 14واں سیغہ کیسے بنے گا، لہٰذا انہیں یہاں تکرار نہیں کیا جائے گا، طریقہ وہی ہے جو یہاں پر مکمل بیان ہو چکا ہے، اور ان کی گردان بھی پھر اسی طرح سے ہے۔ فاعلہ کی گردان اور اسی طرح فاعلہ کی گردان مکمل فعلہ کی گردان کی طرح ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں عین الفعل مفتوح ہے اور ان دو صیغوں میں عین الفعل مکسور ہے اور مضموم ہے۔ فاعلہ میں مکسور ہے اور فاعلہ میں مضموم ہے، فقط عین الفعل میں اختلاف ہے، باقی تمام طریقہ اور گردان ایک جیسی ہے۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔